بہت سارے ایسے عالم دین ہیں جنہوں نے اس دیش کی آزادی کے لیے اپنی جان قربان کی، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ان عالم دین کا نام بھی کوئی نہیں لیتا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے دیش کے لیے کتنے علماء نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور پڑھیں کہ کتنے عالم اس دیش کے لیے قربان ہوئے۔ بہت سارے ایسے عالم ہیں کہ انگریزوں نے جن کو پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا، جن کو طرح طرح کے ظلم دیے گئے، جن کو کالے پانی کی سزا دی گئی، کئی دن ان کو کھانا تک نہیں دیا جاتا تھا، سارا دن ان سے شدید کام لیا جاتا تھا۔ ان کی خطا صرف اتنی تھی کہ انہوں نے دیش کی آزادی کے لیے قدم اٹھایا تھا اور اپنا خون دے کر اس دیش کو بچایا بھی۔ ہماری آزادی کی بنیاد میں کئی شہیدوں کا خون ملا ہے، انہی میں سے ایک نام ہے مولانا کفایت علی کافی مراد آبادی۔ وہ جنگ آزادی کے سچے یودھا تھے۔ انہوں نے 1857 کی کرانتی میں بھاگ لیا تھا۔ 6 مئی 1858 کو آزادی کے اس دیوانے کو مراد آباد کی جیل کے گیٹ پر پھانسی دے دی گئی۔ مولانا سید کفایت علی کافی مراد آباد کے ایک رسوخدار پریوار سے تعلق رکھتے تھے، لیکن وطن کی محبت نے ان کو مجاہد بنا کر انگریزوں کے وروध میں کھڑا کر دیا تھا۔ پیڑ پر بھارتیوں کی لاشیں لٹکی دیکھ علامہ فضل حق نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ جاری کیا۔ فتوے میں انگریزوں کو رہنے کو حرام قرار دیتے ہوئے ان کو دیش سے باہر نکالنے کو کہا گیا تھا۔ انگریزوں نے علامہ کو گرفتار کر ان کو کالا پانی کی سزا سنائی۔ عدالت نے فتویٰ واپس لینے کو لالچ دیا۔ علامہ نے موت کو گلے لگا لیا، لیکن فتویٰ واپس نہیں لیا۔ 1957 سے 1858 تک انگریزوں نے اتیاچار کی سیما پار کر دی تھی۔ انسانوں کو بے رحمی سے قتل عام ہو رہا تھا۔ مسجد فتح پوری سے قلعے کے دروازے تک لگے پیڑوں سے لاشیں لٹکا دی گئیں۔ یہ دیکھ کر علامہ کا دل دہل گیا اور مسلم قوم کا سرپرست ہونے کے ناطے فتویٰ جاری کر دیا، جس کے بعد انگریزوں نے علامہ کو گرفتار کر لیا۔ 4 مارچ 1859 کو جسٹس تھربن نے ان کی سبھی جائیداد کو ضبط کر کالا پانی کی سزا سنائی۔ بہادر شاہ ظفر ہمارے اس سوتر سنگرام کے نائک ہیں جس میں ہم ہار بھلے ہی گئے تھے، پر ہندو و مسلمانوں کاریہ نے اس ایک جٹ ہو کر لڑا تھا اور اپنی ایکتا کی شکتی سے انگریزوں میں خوف پیدا کر دیا۔ بھارت کے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا ذکر آتے ہی ان کی اردو شاعری اور ہندوستان سے ان کی محبت کے لیے یاد کیا جاتا ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے 1857 کی کرانتی میں ورودھیوں اور دیش کے سبھی راجاؤں کا ایک سمراٹ کے طور پر نیوت کیا۔ اس کے علاوہ انہیں بڑی قیمت بھی چکانی پڑی۔ انگریز نے انہیں گرفتار کر ایسی موت دی کہ 132 سال تک کسی کو ان کے قبر کے بارے میں ہی پتہ نہیں چل پایا۔ اور بھی بہت سی مسلم ہیں جنہوں نے اس دیش کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا۔ ڈاکٹر مغفور احمد اعجازی، مولانا منظور احسان اعجازی، آصف علی، ارون آصف علی، مولانا محمد جوہر علی، مولانا شوکت علی، بی آمنہ آبادی بیگم، عنایت علی، شہید پیر علی، علی ولایت، علی وارث، عبدالقیوم انصاری، ڈاکٹر مختار احمد انصاری، بطاخ میاں انصاری، مولانا عبدالکلام آزاد، حیدر علی، اشفاق اللہ خان، شاہویز خان، سیف الدین، رفیع احمد کدوائی، فیض الحق، فضل حق خیر آبادی، مولانا امداد المجاہر مکی، مولانا حسین احمد مدنی، بیگم حضرت محل، ڈاکٹر سید محمود عنایت اللہ خان مشرقی، حضرت موہانی عبید اللہ سندھی، مولانا آزاد سبحانی، پروفیسر عبدالباری، مولوی محمد باقر، شیخ ہکری، کرنل محبوب احمد، شفیع داود، مولانا مظہر الحق، مولانا محمود الحسن، علی امام، حسن امام، علامہ اقبال، خان عبداللہ غفار خان، حکیم اجمل خان، بدر الدین طیب جی، ٹیپو سلطان، محمد یونس، ڈاکٹر ذاکر حسین، بہادر شاہ ظفر، بیگم زینت محل، اللہ بخش سمرو، مولانا حفظ الرحمن، عطا اللہ شاہ بخاری۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دیش کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔